أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. تو پچھلے کلاسز میں ہم لوگ جو ہے متقین کے صفات دیکھے تھے. اب آگے کی دو آیتیں آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 میں کافروں کی جو ہے صفات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیتوں میں بتائے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. تو اب یہاں پہ کافروں کے صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائے تو برابر ہے ان کے لیے خواہ تم خبردار کرو ان کو یا پھر is the voice low for everybody. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں بتائے کہ تم ان کو خبردار کرو یا نہ خبردار کرو وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے, ان کے سماعت پر, ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے عذاب ہے عظیم کا. تو اب یہاں پہ جو متقین کا ہم صفات دیکھے تھے اس کا پورا کنٹراسٹ ہے. ٹھیک ہے, متقین کے جو ہے تقوی والوں کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی رینکس کیا ہے, ان کی مطلب عزت کیا ہے, ان کی کامیابی کیا ہے وہ بتائے. اب یہاں پہ بتائے کافروں کے جو ہے دلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مہر لگا دیے, سیل کر دیے. کہاں سے؟ ہدایت سے. ٹھیک ہے, وہ لوگ ہدایت پر ہے اور ان کے دل جو ہے ہدایت سے بالکل سیلڈ ہے. تو اب یہاں پہ انا اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بتائے تو بے شک سرٹنلی کوئی اس کے اندر ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, مطلب یہ ریالٹی کو کوئی شیک ہی نہیں کر سکتا ہے. الذین کفروا, کفرا کا مطلب ڈھانپنا یا پھر اندر دبانا یا دفن کرنا کے معنی بھی آتے ہیں, چھپانے کے معنی بھی آتے ہیں. کفر جو ہے یہ ہمیشہ لا علمی یا اگنورنس کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے. اٹ کین بی بیکاز آف آپ کو حق پتہ چلی اور آپ نے حق کو چھپا دیا, اس کو ریکگنائز نہیں کیا. دس از کفر. ٹھیک ہے, تو بظاہر ایسا لگ رہا کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں کفر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو کافر ہے میں نہیں ہوں. تو یہاں پہ کفر کافر وہ لوگ ہیں جن کو حق کا پتہ ہوتا ہے, they know the truth but they deliberately جان بوجھ کے وہ لوگ کیا کرتے ہیں حق کو یا تو چھپا دیتے ہیں, کور کر دیتے ہیں, دفنا دیتے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں. سواء علیہم یعنی اب ان کے لیے برابر ہے. برابر ہے مطلب ان کا جو رسپانس ہے, ان کا جو جواب ہے وہ بدلنے والا نہیں ہے. انذرتہم ام لم تنذرہم, چاہے تم ان کو خبردار کرو یا چاہے تم ان کو نہیں خبردار کرو. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کافی ان کے اوپر محنت کی تو ان کی محنت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ایکنالج کر رہے ہیں کہ تم نے بہت محنت کی لیکن ان کے دلوں پر جو ہے کیا ہے مہر ہے, تو اس وجہ سے آپ کا ان کو خبردار کرنا یہ کام نہیں آئے گا. پھر انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, نہیں وہ ایمان لانے والے, نہیں وہ ایمان لانے والے. لا یؤمنون یہ پریزنٹ ٹینس ہے یعنی پرماننٹ سٹیٹ ان کا انکار کا ہے, یعنی یہ ٹیمپررلی نہیں ہے, پرماننٹلی وہ لوگ انکار لانے والے انکار کرنے والے ہیں, ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ آیت ایک ریمائنڈر ہے ان تمام لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے ہیں موسٹ پاورفل وارننگ کے باوجود. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہلا نہیں سکے, ہدایت نہیں دے سکے, بلا نہیں سکے. ایک ہوتا ہے علم نہیں ہونے کی وجہ سے کسی انسان کا ہدایت کی طرف نہیں آنا, تو علم نہیں ہونے کی وجہ سے ہدایت کی طرف نہیں آنا تو یہ کیا ہے, ان کو اگر دعوت دی جائے, ان کو اگر ہدایت دی جائے تو وہ لوگ آ سکتے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے اپنی کبر کی وجہ سے, اپنے تکبر کی وجہ سے ریجیکٹ کرنا, جس کی وجہ سے دلوں کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے. تو اب یہاں پہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جن کے پاس حق ہے, ٹھیک ہے, اور جن کے پاس ہدایت آئی ہے لیکن ان لوگوں نے کیا کیا, اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو ایموشنلی ایک طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا کام کیا ہے, ان کا مشن کیا ہے, لوگوں تک بتا دینا ہے, لیکن آؤٹ کم کیا ہوگا اور ریزلٹ کیا ہوگا وہ ان کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے.
فار ایگزامپل ہم بھی کیا کرتے ہیں، بہت وقت لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں اور پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میرا جو ہے بتاتے ہی یا میرا جو ہے ان کو بلاتے ہی ان وہ لوگ فوری میری بات مان لینا چاہیے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائے اور وہ بھی جو ہے ایسے لوگ ان میں سے بھی گزرے جن کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی گئی، تو پھر کیا ہم اس کو اپنی ایگو کے اوپر لے لیتے ہیں، ہم اس کو اپنی انا کے اوپر لے لیتے ہیں، ہم اس کو اپنے اس کے اوپر لے لیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کے باوجود بھی کچھ لوگ ایمان لے کر آئے اور کچھ نہیں لے کر آئے اور کچھ کے دلوں کے اوپر جو ہے مہر لگا دی. اب یہاں پہ کافر کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، حق کو چھپا دیتا ہے. تو اب یہاں پہ ہمارے لیے یہ دیکھنا ہے کہ کیا قرآن کی کوئی آیتیں ہمارے لیے، ہماری عادتوں کے لیے ہم کو چیلنجنگ لگتی ہے تو ہم اس کو اگنور کرتے ہیں. ہم کئی وقت کیا ہوتا ہے اپنے اندر کئی ایسے فالٹس ہوتے ہیں اور خاص طور سے اخلاق کے جو فالٹس ہوتے ہیں وہ ہم اس کو اگنور کرنا چاہتے ہیں، چھپا دینا چاہتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں ہوتے. ہم ایسے پریٹینڈ کرنا چاہتے ہیں جیسے وہ ہماری کمیاں ہی نہیں ہے. تو اب آپ یہاں پہ دیکھیے جیسے غیبت ہے، ہاؤ مینی آف اس نو کہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن پھر بھی ہم غیبتیں کرتے ہیں. تو کیا یہ ایک پارشل کفر نہیں ہے جس کو میں چھپاتی ہوں ایک گناہ کر کے اور اپنے ضد میں رہتی ہوں؟ متقین کے آیت نمبر 2 ٹو آیت نمبر 5 میں بنا دیکھے ایمان لانا، نماز پڑھنا، صدقات دینا، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا اس کے اوپر اور پہلے کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر ایمان لانا، یہ ان کا ایمان اتنا پکا تھا. یہاں کافر وہ لوگ ہیں جن کو حق نظر آتی ہے لیکن حق کو چھپا دیتے ہیں. ان کو جو ہے ہدایت اور وارننگ سنائی دیتی ہے لیکن وہ ان کو اگنور کر دیتے ہیں. ان کو یاد دہانی ہوتی ہے لیکن وہ پھر آتے نہیں ہیں. تو متقی لوگ ہدایت کے اوپر ہے، کافر وہ لوگ ہیں جن کے دل ایک لاک ہو گئے ہدایت سے دور. تو یہاں پر اپنے آپ کو یہ پوچھنا ہے کہ کیا ایسا تو نہیں اللہ تعالیٰ کی پکار میں سنتی ہوں لیکن اٹس آل دا سیم ٹو بی، بلاؤ یا نہیں بلاؤ، نو چینج نو ایفیکٹ. کیا میں نے نالج کو ہدایت سے کنفیوز تو نہیں کر دیا؟ کیونکہ علم رہنا اور ٹرانسفارم ہونا دونوں میں فرق ہے. اگر آپ کو صرف علم ہے کہ غیبت نہیں کرو لیکن آپ پھر غیبت کرتے ہیں تو پھر سناؤ یا نہیں سناؤ، قرآن میں بتاؤ یا نہیں بتاؤ، احادیث بتاؤ، روز پڑھ لو، اٹ میکس نو ڈفرنس، لا یؤمنون. تو کون سی ایسی، اسی طرح جو ہے ربا ہے، سود ہے، کون سی ایسی قرآن کا حق ہے جو میں اپنی زندگی میں کور کر رہی ہوں یا چھپا رہی ہوں؟ تو یہ آیت جو ہے صرف قریش کے لیے نہیں ہے یا پھر اسلام کے دشمنوں کے لیے نہیں ہے، یہ کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے آئینہ ہے کہ ہدایت جو ہے انہی کے لیے گارنٹیڈ ہے جو قرآن کے اوپر عمل کرتا ہے. اگر میرا دل ضدی ہوتا ہے، ایروگنٹ ہوتا ہے، ریزسٹ کرتا ہے، مجھے جو ہے ہدایت نہیں سنائی دیتی، مجھے ریمائنڈرز نہیں وہ کرتا ہے، سننے کے بعد بھی میں وہی کرتی ہوں جو مجھے کرنا ہے، چاہے وہ سود کا معاملہ ہو، لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو، پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ ہو، ماں باپ کے ساتھ معاملہ ہو، دس از دا اسکیریسٹ فارم آف کفر. کیونکہ یہ ایسا ہے کہ اگنورنس نہیں ہے لیکن اس کو چھپا رہے ہیں. یس، تو اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ کافر، اٹس اباؤٹ اے mirror، اٹس اباؤٹ آئینہ کی ہدایت. دیکھو میں قرآن سن کے سمجھ کے اس کے بلاوے پہ میں کیا کر رہی ہوں، کیا میں صرف قرآن علم کے لیے پڑھ رہی ہوں یا پھر میرا دل اور میرا عمل بدل رہا ہے یا نہیں بدل رہا ہے. کفرہ جو ہے جیسے ایک فارمر بیج ڈال کے مٹی سے کور کرتا ہے، اس کو کفرہ کہتے ہیں اس عمل کو. تو اس آیت میں ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، لیکن ایویڈنس ہونے کے باوجود، کلیئر پروف ہونے کے باوجود، اپنے کبر کی وجہ سے، اپنے جو ہے تکبر کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے، یا پھر اپنی کنوینئنس اور کمفرٹ کی وجہ سے وہ چھپا دیتا ہے حق کو.
ایک مومن، ایک ایمان والا، ایک اسلام میں رہنے والا بھی مائکرو کفر میں کئی وقت داخل ہو سکتا ہے. اس کو حق پتا ہے لیکن اپنے ایکسکیوزز کے ساتھ وہ کور کرتا ہے. نہیں میں غیبت کی لیکن اس کے بھلائی کے لیے کی. ہی اور شی جو ہے اس کو ڈھانپتے ہیں ایکسکیوزز کے ساتھ. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی کیا بتائے، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے دل کے اوپر کالا ڈاٹ ہو جاتا ہے، پھر جب ریپیٹ کرتا ہے تو رسٹ ہوتی ہے، پھر ریپیٹ کرتا ہے تو حق سے پلٹ جاتا ہے، پھر اس کے اوپر سیل لگا دی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو دل کے اوپر سیلنگ ہے وہ رینڈملی نہیں ہے، یہ فائنل کانسیکوینس ہے. جو انسان ریپیٹڈلی گناہ کرتا ہے تو پھر سیل لگ جاتی ہے. حدیث ہے جب بھی اللہ کا کوئی بندہ گناہ کرتا ہے ایک بلیک ڈاٹ جو ہے اس کے اوپر دل پہ لگا دی جاتی ہے. اگر وہ استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے تو پھر اس کا جو ہے دل صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ بار بار کرتا ہے تو وہ بلیک ڈاٹ بڑھتے بڑھتے کیا ہوتا ہے، پورے دل کے اوپر چھا جاتا ہے. تو ہر گناہ جب انسان کرتا ہے اس کے ایک اسپرچل سٹین ہوتا ہے، اور وہ اسپرچل سٹین کو دھونے کے لیے توبہ اور استغفار ضروری ہے. اسی لیے جو ہے ڈیلی ہم کو 70 بار منیمم استغفار کرنا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کہا کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. تو یہاں پہ رانا جو ہے اٹس لائک زنگ چڑھنا، چڑھتے 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 پورے دل کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے. تو اور پھر اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے جو زنگ چڑھنے والی، یا ختم اللہ علی قلوبہم کا جو ہے کنٹینیوس آن گوئنگ ایروگنس، اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے دل کے اوپر جو ہے مہر جب لگاتے ہیں، جب انسان کیا کرتا ہے کنٹینیوسلی گناہوں میں پڑ جاتا ہے. اور یہ دلوں کے اوپر جو سیل لگنا ہے وہ اللہ کی طرف سے پنشمنٹ ہے. کیونکہ جب انسان کنٹینیوسلی گناہ کرتے جاتا ہے تو اس کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کے دل کے اوپر، اس کے سننے، اس کے آنکھوں کے اوپر کیا کرتے ہیں، پردہ ڈال دیتے ہیں تاکہ جو ہے اس کو حق نظر نہیں آئے. تو اب یہاں پہ دیکھیے اگر اسپرچل سائیکالوجی دیکھیں تو ایک دم سے نہیں ہوتا. یہ حدیث کو اگر ہم اس سے کنیکٹ کریں تو پہلے ڈاٹ، پھر زنگ چڑھنا، پھر اس کے بعد کنٹینیوس اینڈ پرسسٹنٹلی جو ہے انسان ایروگنس میں ڈوبا ہوا رہتا ہے، فائنلی جو ہے سیل ہوتی ہے. تو یہ سیل جو ہے فرسٹ سٹیپ نہیں ہے، لاسٹ سٹیپ ہے کانسٹنٹ ریجیکشن کی وجہ سے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے بھی ساتھ جو ہے انفیئر نہیں ہے، کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی جو ہے ناحق وہ نہیں کرتے. ایک سیکنڈ. ٹھیک ہے. تو اب یہ پوری سیکوینس کو جو ہے ہم کو سمجھنا ہے. تو جب ڈاٹ ہے تبھی استغفار سے اگر ہم کلیئر نہیں کرے، توبہ سے ہم کلیئر نہیں کرے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو یہاں پہ یہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے ایک اور سکیری اور گھبرا دے جانے والی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ جو ہے یہ سیلنگ نہیں شروع ہوتی، چھوٹے چھوٹے کفر کے ساتھ. یعنی آپ غیبت ایک دفعہ کرتے ہیں، 2 دفعہ کرتے ہیں، 3 دفعہ کرتے ہیں ریپیٹڈلی. آپ تکبر ایک دفعہ کرتے ہیں، 2 دفعہ کرتے ہیں، 3 دفعہ کرتے ہیں کنٹینیوسلی. آپ حسد ایک دفعہ کرتے ہیں، 2 دفعہ کرتے ہیں، دین آہستہ آہستہ جو ہے دل کے اندر سمر ہو کے وہ پورا دل جو ہے کیا ہو جاتا ہے، پھر کالا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ بہت ساری چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں جو ہم کو کفر میں ڈال سکتی ہے اور دل سیل ہو سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا اور سب سے خطرناک گناہ یہ ہے ایروگنس اور تکبر کا. اور شیطان کو اور ابلیس کو کس چیز کا جو ہے تکبر تھا، کس چیز کا ایروگنس تھا، اس کے اپنے علم کا. تو اگر انا خیر من، میں بہتر ہوں سے، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بہتر ہے اس سے، اپنے علم کے بنا پر، اپنے فیملی کے بنا پر، اپنے لکس کے بنا پر. یس آپ دیکھیے ہائٹ کے بنا پر کتنے لوگ ایک دوسرے کو جو ہے میری ہائٹ ایسی ہے، میرا رنگ ایسا ہے، میری فیملی ایسی ہے، آئی ایم بیٹر دین ہم، لوگوں کا مذاق اڑا کے اپنے آپ کو سپیریئر بناتے ہیں. اینڈ یہ ایک خطرناک چیز دین میں بھی ہے. آئی ایم سپیریئر ٹو دیم ان دین، آئی ایم سپیریئر ٹو ہر اور ہم ان نالج، آئی ایم سپیریئر ٹو ہر اور ہم ان خاندان، بیوٹی. یہ چھوٹے چھوٹے سیڈ جب دل میں آتے ہیں تو پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے پردہ آ جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد کتنے بھی ہدایت دو، کتنی بھی بلاؤ، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون.
ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے ایڈوائسز کو باؤنس آف کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ کبر جو ہے ان کے دلوں کو کے اوپر چھا گیا ہے. اسی طرح غیبت, ہم سب کو پتا ہے کہ غیبت جو ہے اپنے بھائی کا مردار گوشت کھانا ہے, لیکن غیبت کو ہم کور اپ کیسے کرتے ہیں, نہیں یہ ضروری تھا, میں حق پہ بولنا ضروری تھا, اس کو پھر وہ حدیث کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں کہ برائی کو ایسے کرو ویسے کرو, اس کو ہٹاؤ, اینڈ غیبت کرتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, حسد, کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حسد آپ کے جو ہے اعمال نامے کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے. حسد سے دل ہمارے اندھے ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہم کو عطا کیا ہے, چاہے وہ رزق ہو یا جو بھی ہو, ہم کو وہ نہیں نظر آتا, لیکن ہمارے کمپٹیٹرز کو جو دیا گیا وہ نظر آتا ہے. اوور ٹائم کیا ہوتا ہے, شکر بلاک ہو جاتا ہے, کنٹینٹمنٹ بلاک ہو جاتا ہے, حکمت بلاک ہو جاتی ہے, اور پھر انسان حسد میں جو ہے تباہ ہو جاتا ہے, بھلے ہی وہ 5 وقت کی نماز کیوں نہ پڑھے. تو چھوٹے چھوٹے سنس, چھوٹے چھوٹے گناہ ایکیومولیٹ ہو کے ایک جو ہے عمل جو کبر کا ہے ڈاٹ, پھر دوسرا جو ہے عمل غیبت کا ہے ایک اور ڈاٹ, پھر جیلسی کا ہے اور ایک دو ڈاٹ. اگر یہ ڈاٹس کو ہم چیک نہیں کریں تو ڈاٹس بیکم رسٹ, یا ڈاٹس بیکم جو ہے زنگ, پھر سختی, اور پھر اس کے بعد سیلی. یس, سننے میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں لگ رہی ہے, لیکن ڈاٹ, زنگ, اس کے بعد ڈیویشن, اینڈ دین کمپلیٹلی سیل. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اس کا کیور بھی دیے, اینڈ وہ کیور کیا ہے, توبہ. تو امیڈیٹ توبہ جو ہے وہ ڈاٹ کو ریموو کرتا ہے. استغفار جو ہے وہ جو زنگ چڑھا ہوا ہے اس کو پالش کرتا ہے. اس کے بعد ہیوملٹی, اخلاص, وہ پھر دلوں کو اور کانوں کو اور آنکھوں کو کھول سکتا ہے. تو یہ مت سوچئے کہ this can happen only to Firaun, this can happen only to Quraysh, but it can start with me also, with small ghiba on WhatsApp chat, چھوٹی سی حسد on Instagram, چھوٹا سا تکبر on my own علم. The danger is really very real. لیکن اللہ کی اگر رحمت نہیں ہوگی, ہر چھوٹا جو ہے عمل جو ہے وہ توبہ کے ساتھ اور اپنے اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے, اور ذکر کے ساتھ ہمارے دل کو ری پالش کرنا چاہیے, تبھی جو ہے نور جو ہے ہمارے اس میں آ سکتا ہے. یس, تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافر ورڈ یوز کیا ہے, ان کے صفات یہ ہے, یہاں پہ یہ نہیں بتایا ہے کہ یہ آئیڈل ورشپرز ہے یا بتوں کو پوجنے والے ہیں, کیونکہ کفر صرف بتوں کو پوجنے والوں تک لمیٹڈ نہیں ہے. کفر جو ہے حق کو چھپانے والے ہیں, چاہے وہ جو ہے بت ہو, چاہے وہ تکبر ہو, چاہے وہ ہرس ہو, چاہے وہ آخرت کا انکار ہو, چاہے وہ اپنی ہی چیزوں میں بہت سٹبرن ہو گئے ہوں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیتوں میں یہ بتاتے کہ یہ صرف جو ہے بتوں کو پوجنے والے ہیں, تو سب لوگ یہ سوچتے کہ میں تو سیف ہوں, میں یہ نہیں ہوں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ انٹرنل سٹیٹ بتائے ان کا, کیسے دل سیلڈ ہے, ان کے کانوں کو سنائی نہیں دیتا, وہ اندھے ہیں. تو یہاں پہ یہ آیت ہمارے لیے ایک آئینہ ہے ہم سب کو دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے, someone may not جو ہے کہ وہ بتوں کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے, لیکن ایگو کے سامنے جھکنے والا, اپنے مال کو جو ہے بت بنانے والا, اپنے کلچر کو جو ہے ہر چیز کے اوپر رکھنے والا, اور حق کو چھپانے والا, یہ انر کیریکٹرسٹکس ہے کافر. تو اسی لیے قرآن میں زبان بھی ایسی جو ہے استعمال ہوئی ہے کہ متقین ان کے کیسے دل ہوتے ہیں, کافر ان کے دل کیسے بلاکڈ ہوتے ہیں. یہ آؤٹ ورڈ اپیئرنس نہیں ہے کہ کوئی اورنج کلر کا ڈریس, کوئی یلو کلر کا یا لال رنگ کا ڈریس پہنا ہوا کافر ہے, یا بتوں کے سامنے جھکنا نہیں. انر, جیسے متقین کے لیے بھی اگر آپ جھبا پہن لے, داڑھی رکھ لے, گلو ساکس پہن لے تو متقی نہیں ہے, اسی طرح کافر بھی جو ہے آؤٹ ورڈ اپیئرنس سے نہیں نظر آتا. یس, یہ ایک دلوں کی ایک خطرناک وہ ہے کہ ان کے آنکھ اندھے ہیں. ایک انسان جو ہے اسلامک لباس پہن کے مسجد کو جا سکتا ہے, لوگوں کو قرآن کا علم بھی دے سکتا ہے, لیکن اگر اس کے دل میں تکبر ہے اور کانسٹنٹ قرآن کے ریمائنڈرز ڈیلی پڑھنے کے باوجود تکبر نہیں ہونا, اور پھر وہ تکبر رکھتا ہے اپنے دل میں, تو the person is living the characteristic of a kafir even without جو ہے بتوں کے سامنے جھکے ہوئے. یس, تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عبادت اور ریچولز کوئی گارنٹی نہیں ہے ہدایت کی.
یعنی آؤٹورڈلی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, حجاب لے سکتے ہیں, مسجد میں اٹینڈنس دے سکتے ہیں, قرآن پڑھا سکتے ہیں with a beautiful recitation, and they are definitely obligations and we must have to hold on to it. But Quran shows us that rituals without sincerity and humility and ikhlas ہمارے شیلز کو خالی کر سکتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن اٹسیلف میں بتایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی ہلاکت ہے, الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. لیکن ان لوگوں نے نماز پڑھی لیکن نماز کی حفاظت نہیں کی, یا اس سے جو ہے غافل رہے, کیونکہ انہوں نے اپنے دلوں کو پروٹیکٹ نہیں کیا. ایک انسان ریگولرلی نماز پڑھ سکتا ہے لیکن اس کے دل میں کبر رکھ سکتا ہے, اپنے تقوی کے اوپر دوسروں سے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ سکتا ہے, کسی کی بات بتائی جائے تو آئی آلریڈی نو کہہ سکتا ہے, اور اپنے علم کو دوسروں کو جج کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے instead of calling the other person to ہدایت. یہ جو ہے ابلیس کا ڈاؤن فال اسی چیز سے ہوا, کیونکہ ابلیس کیا کیا, اللہ کے اوپر ایمان ضرور رکھتا تھا لیکن اس کے کبر, اس کے تکبر کی وجہ سے اس کی قسمت, اس کا دل, سب کچھ سیل ہو گیا. غیبت, حسد اور انجسٹس, تو ایک انسان جو ہے غیبت کر کے, حسد کر کے, انجسٹس, یہ سب سے بھی, ایک عورت جو ہے حجابی ہو سکتی ہے لیکن اگر کانسٹنٹلی کسی کی غیبت کرے اور کسی کے دل کو تکلیف پہنچائے, قرآن ٹیچر ہو سکتی ہے لیکن کنٹینیوسلی جو ہے دین کے نام پہ ویمنز رائٹس کے اوپر جو ہے کے خلاف جائے, اور ایک عورت کو مجبور کرے کہ وہ جو ہے ظلم سہتی رہے. ایک ٹیچر ہو سکتی ہے جو اپنے اسٹوڈنٹ کا مذاق اڑا کے اس کو جو ہے اس کے دل کو تکلیف دیتی ہے. تو many people may label themselves as متقی, as scholars, but their actions cover up the truth. حق کو جو ہے کور اپ کرتے ہیں. ایک انسان جو ہے مسجد کے پہلے صف میں نماز پڑھ سکتا ہے لیکن بزنس میں چیٹ کرتا ہے, تو who is bankrupt؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا ہے وہ بینکرپٹ ہوگا جو قیامت کے دن نماز کے ساتھ, روزوں کے ساتھ, صدقے کے ساتھ آئے گا لیکن کسی کو جو ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کسی کی انسلٹ کرے گا, کسی کے کو جو ہے تہمت لگائے گا, کسی کا ناحق مال کھائے گا, کسی کا خون بہائے گا, کسی کو مارے گا, تو اس کے پورے اعمال لے لیے جائیں گے اور جس کے اوپر ظلم ہوا اس کو دے دیے جائیں گے, جب تک کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا اور وہ جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے. تو یہاں پہ جو دلوں کے اوپر مہر لگتی ہے, یہ ایک ایسی رسک ہے, RISK انگلش والا رسک, کہ اگر ہم اپنے آپ کو اخلاص کے ساتھ, سنسیئرٹی کے ساتھ, انصاف کے ساتھ, رحم کے ساتھ, شکر گزاری کے ساتھ جو ہے ہم اس کو نہیں واش کرے, نہیں اس کو بھرے اپنے دل کو, تو دل کبھی بھی سخت ہو سکتے ہیں. ایک انسان ایمان والا اور ریلیجیس نظر آ سکتا ہے لیکن اسپرچولی اندھا بہرا اور دلوں کے اوپر مہر ہو سکتی ہے, ایگزیکٹلی جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 میں بتایا ہے. اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ حجاب چھوڑنا چاہیے, نماز چھوڑنا چاہیے, یا آؤٹ ورڈ جو ہے اسپرچل پریکٹسز کو چھوڑنا چاہیے, لیکن یہ اسینشیل روٹس ہے دین کے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم باہر سے نظر آ رہے ہیں تو اندر ہمارا کیا حال ہے. ہماری نماز میں خشوع ہونا چاہیے, ہمارے حجاب میں اخلاص ہونا چاہیے, ناٹ کہ ہم سپیریئر ٹو اینی بڈی. ہمارے قرآن کے پڑھانے میں نرمی ہونا چاہیے, جینٹلنس ہونا چاہیے, نہ کہ مار پیٹ اور ہارشنس. اور ہمارا علم جو ہے ہم کو نرم بنانا چاہیے, نہ کہ متکبر. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کافروں کو یہ نہیں بتا رہے کہ یہ صرف بت پرست ہوں گے, یہ لیکن ایک اندر والی جو ہے خطرناک بیماری ہے. ایک انسان اپنے کفر کو نماز کے ساتھ ڈھانپ سکتا ہے, تو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. اٹ از ریئلی ویری ویری ڈینجرس. اور ایک متقی کیسا ہوگا, اس کا دل ہم جو ہے پچھلے کچھ کلاسز سے لیے ہوئے ہیں.
تو اب یہ دل کی سختی کی ارلی وارننگز کیا ہے یا پھر ارلی سائنز کیا ہے ہم کو دیکھنا ہے. اگر ہماری نماز ایک دم ڈرائی ہے, ہم کبھی جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں, کبھی سکپ کر رہے ہیں, قرآن کیا پڑھی جا رہی ہے نہیں سمجھ آ رہا, اگر کوئی مجھے حق کی طرف بلائے یا کوئی مجھے کوئی بات کہے تو مجھے وہی پرانی چیز, یہ کون سی نئی چیز ہے, ایسا تو نہیں ہو رہا ہے. یا پھر ہم اپنے جو ہے کسی بھی غلط کو کسی چیز کے ساتھ یا ایکسکیوز کے ساتھ چھپا تو نہیں رہے ہیں, سلیکٹیو اوبیڈینس تو نہیں ہے کہ کسی کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور کسی کے اوپر تو نہیں, کہیں میں کسی کے ساتھ حسد اور جلن تو نہیں رکھتی, کہیں کوئی گناہ مجھے بالکل چھوٹا اور ہلکا تو نہیں نظر آتا, میں کبھی کسی کا مذاق تو نہیں اڑاتی, یا پھر میں کوئی اچھا عمل کرنے کے لیے ڈیلے تو نہیں کر رہی ہوں, ہاں میں ایگزامز کے بعد کر لوں گی, حج کے بعد کر لوں گی, شادی کے بعد کر لوں گی. کبھی اگر کوئی مجھے صحیح بات کہے تو مجھے غصہ تو نہیں آتا. تو یہاں پہ دیکھنا ہے کہ کہیں میرے دل سیل تو نہیں ہو گئے ہیں, کہیں گناہ مجھے ہلکا تو نہیں نظر آتا, جھوٹ بولنا کہیں ڈیلی کی بات تو نہیں ہو گئی, غیبت کرنا میرا نارمل تو نہیں ہوگا, غصہ کرنا میرا نیچر تو نہیں ہو گیا. غیبت کو ری برانڈ کیا جاتا ہے اصلاح کی طرف, یعنی غیبت کو پیکج کر دیے, ری برانڈ کر دیا اور اس کو لیبل کر دیے اصلاح. ہم میں سے کئی لوگ محفلوں میں بیٹھتے ہیں یا واٹس ایپ گروپ میں ڈسکشنز ہوتے ہیں, ہم غیبت کرتے ہیں اور اس کو ری برانڈ کرتے ہیں, ہم تو اصلاح کر رہے, کریکشن کر رہے, میں دوسروں کو جو ہے وارن کر رہی ہوں. اگر وہ انسان پریزنٹ نہیں ہے تو کسی بھی طریقے سے وہ غیبت ہی ہے, اس کو آپ چاہے اصلاح سے ری برانڈ کر لے یا نیکی سے کر لے. دعویٰ میں روڈنس کو امر بالمعروف سے ری برانڈ کیا جاتا ہے, جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کیا دعویٰ, کیا لوگوں کو جو ہے ہدایت کی طرف روڈنس سے بلایا جا سکتا ہے؟ ادعو الی سبیلی ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا لوگوں کو بلاؤ اللہ کے تمہارے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ, والموعظۃ الحسنہ, اچھی واز کے ساتھ. اور ہم میں سے کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں لوگوں کو شیم کرنا, ان کے اوپر سرکاسٹک جو ہے کمنٹس کرنا, ان کے اوپر چیخنا چلانا, یہ دعویٰ ہے, لیکن it will push the person away from ہدایت. موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے جب فرعون کے پاس بھیجا گیا تھا تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ان سے؟ نرمی سے بلاؤ, قولا لینا. فرعون جیسے گھٹیا آدمی سے بھی نرمی سے بلاؤ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا. ہم اپنے تمام گناہوں کو ری برانڈ کرتے ہیں, غیبت یا پھر ڈگنیٹی اور ایسے کتنے چیزوں کو, تکبر کو سیلف ریسپیکٹ سے, میرے خاندان, میرا لوکس, میرا یہ نہیں, میں اپنے آپ کی عزت کو پروٹیکٹ کر رہی ہوں. جیلسی کو جو ہے کچھ اور چیز سے, ٹائم ویسٹ کرنے کو سیلف کیئر سے یا آرام سے, گھنٹوں گھنٹوں سکرول کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے پیچھے, ری برانڈ, آئی ایم ریلیکسنگ. ریلیکسنگ از آلسو امپورٹنٹ. ہفتے میں 5 دن ریلیکسنگ, 2 دن کام. ری برانڈ کرتے ہیں ہم ویسٹنگ ٹائم کو. ریا کو انسپائرنگ ادرز, ہم اپنے صدقہ دکھاتے ہیں, عبادتیں دکھاتے ہیں, اینڈ وی ری برانڈ اٹ ٹو موٹیویٹنگ ادر پیپل. گھر میں جو ہے لوگوں سے روڈ رہنا, لیڈرشپ, ہاؤ مینی مین لیڈرشپ کے نام پہ, قوام کے نام پہ عورتوں کے اوپر, بچوں کے اوپر غصہ کرتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں, حقیر بتاتے ہیں, چھوٹے بتاتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں no, this is my right as my husband, my father, I am a leader. اگر میں غصہ نہیں کروں گا تو میری فیملی ٹھیک نہیں ہوگی. ری برانڈنگ لیڈرشپ اور ری برانڈنگ ہارشنس وتھ لیڈرشپ. مٹیریلزم کے پیچھے بھاگنا برکت, دوسروں کا مذاق اڑانا, نو وی آر جسٹ بینگ فرینک. کتنے وقت سرکاسٹک ہوتے ہیں, لوگوں کو چھوٹا کر دیتے ہیں, ہیوملیٹ کرتے ہیں, نہیں میرا صرف جوک ہے,
یا پھر نہیں میں اسٹریٹ فارورڈ ہوں. اینڈ اس طرح جو ہے اپنے اسٹریٹ فارورڈ ہونا, دل میں جو ہے میں وہ منہ پہ میرا وہی ہوتا ہے, میں چھپاتی نہیں ہوں, اس کو ری برانڈ کر کے ہاؤ مینی ٹائمز وی humiliate people and hurt people, and this we have normalized it in our societies. Why is this so dangerous? جب گناہوں کو ہم ری نیم کر دیتے ہیں تو پھر وہ گناہ ہم کو گناہ ہی نہیں لگتا, اس کے ساتھ کا گلٹ ڈس اپیئر ہو جاتا ہے, تو توبہ کی ہم کو ضرورت ہی نہیں نظر آتی, پھر وہ ایک چھوٹا ڈاٹ 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 بن کے پورا دل جو ہے کالا ہو جاتا ہے. ہمارا جو ہے گناہ کرنا اس سے بھی بڑا خطرناک چیز ہے گناہ کو ری برانڈ کرنا. ایوری ڈے ایگزامپل میں اگر ہم دیکھیں گے, یہ تو میں اتنے ری برانڈنگ دی, لیکن سود لیتے ہیں نارمل بزنس میں ضروری ہے. قرآن جو ہے تجوید کے ساتھ زبردست پڑھ رہے ہیں, لیکن حق کو جو ہے انکار کر رہے ہیں جو اس کے اندر ہے. بہن کو اس کا حق نہیں دیا گیا انہیریٹنس میں, کیا کیا نہیں کرتے. اخلاق کے بارے میں ڈیلی قرآن میں پڑھتے ہیں, لیکن اپنے کبھی شوہر اپنی بیوی کو جو ہے ہیوملیٹ کرتا ہے, کبھی بیوی جو ہے شوہر کو ہیوملیٹ کرتی ہے, گھر میں آنے والے کام والوں کو ہیوملیٹ کرتے ہیں. رحمت تو ہے ہی نہیں, اور معاف کرنا اور فرگیونیس, سالوں سال خاندان والے کسی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. ربا کو اور سود کو ہم نے ری برانڈ کیا, ای ایم آئی کے نام پہ نارملائز کر دیا اس کو, تو دل ہمارے سخت نہیں ہوں گے. Now we have to start our repair plan. سب سے پہلے ہر چیز کو آڈٹ کرنا ہے, اپنے دل کو, اپنے عمل کو دیکھنا ہے کہ میں ربا کے جال سے کیسے نکل سکتی ہوں. آپ یہاں پہ قرآن بیوٹیفلی تجوید سے جو ہے پڑھ رہے ہیں, لیکن اپنی بہن کا حق نہیں دیے انہیریٹنس میں, تو کیا یہ چھپانا نہیں ہے حق؟ یہ کافر کی نہیں ہے, آپ کو پتا ہے کہ دینا ہے, آپ چھپا دیے, اور ہم اس کو ری برانڈ کرتے ہیں, نہیں شادی ہو گئی, شادی میں پیسہ خرچ کر دیے, اپنا پشتینی گھر, پشتینی بزنس اپنے پاس ہی رہو, بعد میں دیکھ لیں گے. کیا اس سے دل سخت نہیں ہوں گے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فائنینشیل لاس کو کلیئرلی قرآن میں نہیں بتایا, اور ہم اس کو جو ہے ایک کور کر رہے ہیں کلچر کے نام پہ یا کچھ اور چیز دے کر. اخلاق اگر دیکھیں ہم, کتنے دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا, کبھی لیڈرشپ کے نام پر, کبھی کوئی اور چیز کے نام پر, کبھی بچوں کے اوپر ماں باپ. کیا اس سے دل نہیں ہوں گے؟ کیا یہ منافقت اب آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ؟ ریپیٹڈ ہیوملیشن اینڈ انجسٹس گھر میں لوگوں کے ساتھ. Now we have to work on repair plan. زیرو ہیوملیشن پالیسی گھر میں, اور میں کبھی سرکاسٹک نہیں ہوں گی, میں کسی کا مذاق نہیں اڑاؤں گی, غصہ آئے گا تو کیا کروں گی, فوری معافی مانگ لوں گی. We have to work on repair plan. جو میرے نیچے کام کرتے ہیں میں ان کو برابر پے کروں گی, پے کرنے کے بعد بھی میں ان کی شکر گزاری کروں گی. انسٹیڈ آف گھر میں سب کے اوپر اپنا حکم چلانا, کنسلٹیشن والا انوائرمنٹ رکھوں گی. یس, تو یہاں پہ ریپیئر پلان ہم کو اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. کتنے دفعہ ہم مرسی اور رحمت کے بارے میں بات کرتے ہیں, لیکن کتنے ہمارے خاندان کے ایسے لوگ ہیں جس کو ہم بوائکاٹ کیے ہوئے سالوں سال سے. بوائکاٹ کرنے کو ہم باؤنڈریز ری برانڈ کیے ہوئے, بٹ دیر از اے ڈفرنس بٹوین باؤنڈریز اینڈ والز. باؤنڈریز بالکل الگ ہے, والز ہے. باؤنڈریز کے نام پہ ہم اس کو والز کریٹ کر دیے. کیا اس سے دل ہمارے جو ہے سخت نہیں ہوں؟ دل سخت ہو کے اس کے اندر کبر, تکبر, غصہ, ریونج, یہ سب کچھ بھر گیا ہے. اسی لیے کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں نظر آتی, کیونکہ ان کے دل تو سیل ہو گئے ہیں. I want all of you to have a repair plan. جہاں جہاں بھی یہ لیکیجز ہے,
जिससे बात नहीं करते, बॉयकॉट किए हुए, within 72 hours go and send them a message, send them a gift. Yes. Keep boundaries but don't create walls. Keep boundaries but without hatred. तो ये पैटर्न स्लोली स्लाइड करते हैं दिलों को सील करने की तरफ. यस. जब हम जो है अपने गुनाह को रीब्रांड कर देते हैं तो गिल्ट हमारी खत्म हो जाती है, तौबा हमारी रुक जाती है, और फिर दिल के ऊपर जंग चढ़ने लगता है, फिर उसके ऊपर जो है फिर पर्दा आ जाता है. तो सीलिंग फर्स्ट स्टेप नहीं है. माय डियर सिस्टर्स, प्लीज अनसील योर हार्ट्स. देखिए कि एग्जैक्ट कौन सी ऐसी चीज है मैं सुन के अनसुना कर रही हूँ, उसको छुपा रही हूँ. डोंट गिव अ स्टोरी टू जस्टिफाई जो गलत कर रहे हैं. तौबा अब करना है. अगर अब तौबा नहीं करेंगे तो फिर बाद में बहुत देर हो जाएगी. एक सख्त हमारा अमल कितना हमारी तबाही कर सकता है. तो वी नीड टू टेक अ बिग एक्शन. कहाँ रिबा जा रही है, कहाँ क्या जा रही है, कहाँ किससे माफी मांगना है. एंड इसके लिए तौबा के साथ साथ सदका विल क्रैक द ईगो. डेली दुआ करिए, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक. कौन सी ऐसी क्लियर आयत है अल्लाह सुब्हानहू तआला के कुरान की जिसके साथ मैं नेगोशिएट कर रही हूँ? कहाँ मैं अपने किस गुनाह को रीनेम या रीब्रांड कर रही हूँ? किसके हक को जो है मैं रोके हुई हूँ? अब तौबा शुरू करना है. और तौबा के लिए 2 रकात नमाज भी है. अच्छे से वजू करके नमाज पढ़ के तौबा करें. वी कैन डू इट नाउ. डू सदका नाउ, डू तौबा नाउ, कट द लीक, रिमूव वन हार्म इनपुट. यस, तदब्बर करना है हमको. तदब्बर इन सारी चीजों के ऊपर करना है. क्यों इंसान जो है छिपा देता है? क्योंकि अगर सामने चीज नहीं है तो हम कंफर्टेबल फील करते हैं. इंसान को जो है सिर्फ प्रूफ्स नजर आते हैं, जो प्रूफ जिसका प्रूफ नहीं है वो नजर नहीं आता. तो इंसान क्या करता है? छिपा देता है. और जब इंसान जो है एक्सेप्ट कर लेता है तो इट डिमांड्स चेंज. तो इसीलिए इंसान एक्सेप्ट ही नहीं करता. तो तकवा और मुत्तकीन होना वो करेज है कि हमारे ईगो के ऊपर अल्लाह का हुक्म है. तो हैव सम टाइप ऑफ अनसीलिंग प्लान. दिलों के ऊपर जो मोहर लग गई, किसके ऊपर मैं तौबा कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, क्या नमाज टाइम पे पढ़ना है, क्या सदका देना है, क्या करना है, क्या किसी से मिलना है, किसी को कॉल करना है, क्या करना है. हालांकि ये आयत दिलों के जो है सील होने के ऊपर है. अल्लाह सुब्हानहू ताला एक रिटर्न का दरवाजा खुले रखे हैं हर इंसान के लिए जब तक वो जिंदा है. वो है तौबा. तो डू रिमाइंडर्स, चेंज माय चॉइसेस, ये हमको देखना है. यस, कि ये काफिरों के लिए है या मेरे लिए है. अल्लाह सुब्हानहू ताला हम सब के दिलों को इस सील से महफूज रखे और हम सबको हिदायत के ऊपर रखे, और ऐसे जो है होने से हम लोगों को अल्लाह सुब्हानहू ताला बचाए. आमीन. कैन यू जस्ट टेक ऑफ that from screen? Yes. Any doubts?